الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ شریعت اسلام نے ہمیشہ دوسرے کو حقوق کی تعلیم دی ہے۔ جس طرح اپنا حق معاف کرنے کی بھی اجازت دی ہے، لیکن دوسروں کے حقوق کو معاف کرنے کی بھی اجازت نہیں دی آپ کو خود، بلکہ فرمایا کہ دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آیا، آخری دن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ سے بدلہ لینا ہے، جس نے مجھ سے کوئی بدلہ اپنا وصول کرنا ہے وہ کر لے، میں اس دنیا میں اپنے معاملے کو صاف کر کے جانا چاہتا ہوں، کل خدا کے حضور میں نہیں دے سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے کے بعد ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آقا میدان جہاد میں میرے جسم کے اوپر کرتا نہیں تھا، آپ نے مجھے ایک کوڑا مارا تھا، میں اپنے اس کوڑے کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ اپنا بدلہ لے لو۔ اس نے کہا کہ میرے جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، آپ کے جسم اطہر پہ کپڑا ہے، آپ اپنا کپڑا اتار دیں۔ حضور نے قمیض اتار دی، فرمایا کہ وہ جو کوڑا تھا وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، وہی کوڑا منگوایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، فرمایا جاؤ جا کر کے وہی کوڑا لے کر کے آؤ۔ فرمایا کہ جب کوڑا لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ صحابی اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کوڑا اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کی طرف تشریف لائے اور کوڑے کو دوسری طرف پھینک دیا اور مہر نبوت کو آ کر کے چوم لیا۔ یہ تو صحابی کا عشق رسول تھا۔ صحابی کہنے لگا میں کون ہوں کہ آپ کی ذات گرامی سے بدلہ لوں، لیکن میں نے یہ سوچا تھا کہ کبھی موقع نصیب آئے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مہر نبوت کو چوم لوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جس نے مجھ سے بدلہ لینا ہے وہ لے لے، جب حضور اپنے معاملات کو صاف کر کے جا رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاملات کو صاف کر کے جائیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا، میرے صحابہ بتلاؤ کہ ہم تم میں سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ جس کے پاس مال نہ ہو اسے مفلس کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا آقا جس کے پاس دنیاوی ساز و سامان مال نہ ہو وہ مفلس ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ آدمی ہے جو کل قیامت کے روز اللہ کے حضور میں آئے گا اور اللہ پاک کے ہاں بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ اس کے اعمال میں نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی، بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑی عبادات کی ہوں گی، بہت حج عمرے کیے ہوں گے، لیکن جب وہ اللہ کے حضور میں آئے گا فرمایا لوگوں کے بڑے حقوق دینے ہوں گے، کسی کا حق غصب کر لیا، کسی کی زمین غصب کر لی۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں جی بڑا کمال آدمی ہے، بڑا تیز آدمی ہے، جی جس کی مرضی چاہے زمین پہ قبضے کر لے، اس سے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ پر میں کل اللہ کے حضور میں جب آئے گا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک ٹکڑا زمین کا بھی غصب کرے گا 7 زمینوں تک توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا کہ آئے گا اپنی نیکیاں لے کر، اللہ پاک فرمائیں گے کہ ان کے تو نے غصب کیے ہیں حقوق، اب ان کو حق دو ان کا۔ اب کہے گا اللہ دنیا تو ہے نہیں، کما کے میں دے نہیں سکتا۔ اللہ پاک فرمائیں گے ہاں اب یوں ہوگا کہ تیری نیکیاں ان کو دی جائیں گی صاحب حق کو۔ اب جب صاحب حق کو نیکیاں دینی شروع ہوں گی، ایک ایک کر کے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی بھی حقوق باقی ہوں گے۔ جب حقوق باقی ہوں گے تو اللہ کی ذات گرامی فرمائے گی اب ایسا کرو جن کے اس نے حقوق دینے ہیں ان کے گناہ بھی اس پر ڈال دو۔
اب ان کے گناہوں کا وبال بھی اس پر آئے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اپنے معاملات کو دنیا میں صاف کر کے جائیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیٹیوں کو حق نہیں دیتے۔ کوئی تو زندگی میں ایسے بدبختی کا کام کر جاتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کے نام زمینیں لگوا جاتے ہیں، بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتے۔ ہاں، بیٹا تیرا بیٹا ہے، بیٹی تیری بیٹی نہیں، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ شریعت مطہرہ نے 2 حق اگر بیٹے کو دیے ہیں، 1 حق بیٹی کو بھی دیا ہے۔ تو کچھ تو ایسا کر کے جاتے ہیں، خود ہی اپنی قبر کو جہنم کے انگاروں سے بھر کر کے جاتے ہیں۔ کچھ پھر جب باپ کے فوت ہو جانے کے بعد بھائی ہوتے ہیں، ان بھائیوں کے نیچے معصوم بہنیں ہوتی ہیں، ان کا حق بھائی غصب کر لیتے ہیں۔ تجھے جہیز دے دیا تھا، تجھے یہ دے دیا تھا۔ ماں باپ بھی یہی کہتے ہیں کہ تجھے جہیز دے دیا تھا، اب تجھے یہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے تجھے یہ چیزیں دینے کی، بلکہ تجھے جہیز دے دیا تھا۔ بیٹے کو کاروبار بھی کروا کر دیتے ہیں، سب کچھ کروا کر دیتے ہیں، لیکن جب بیٹی کی باری آتی ہے، اس کے حقوق کو، اس کے حق کو، زمین کے حصے کو، جائیداد کے حصے کو غصب کر لیتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ اپنے معاملات کو اسی دنیا میں صاف کر کے جائیں، دوسروں کے حقوق اپنے سر پر نہ لے کر کے جائیں۔ فرمایا کہ جب بندہ دوسروں کے حقوق اپنے سر پر لے کے جائے گا، وہاں پر تو کچھ نہیں ہوگا، کہا جائے گا جہنم کے نیچے پڑا اٹھا کر کے لا۔ فرمایا وہ جہنم کے نیچے جائے گا، اٹھا کر کے اوپر آنا چاہے گا، فرشتے اس کے ہاتھوں پہ گز ماریں گے، دوبارہ اس کو نیچے پھینک دیں گے۔ تو اس لیے میری عزیز دوستو، محترم سامعین و ناظرین، میری یہ گزارش ہوگی آپ حضرات سے کہ اپنے معاملات کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے صاف کر کے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنا حق کسی کو چھوڑے نہیں، کسی دوسرے کا حق کھائیں نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔